سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المتین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں فضائل حضرت امام حسین آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو بیٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ ہمارے قریب تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جو ان دونوں سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا گویا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش شہر مدینہ میں ہوئی۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو آپ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی۔ آپ کے کان میں مصطفیٰ جان رحمت نے اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا، اور پھر آپ کے نام سے عقیقہ بھی کیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب صبت رسول و ریحانت رسول ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام شبر و شبیر تھا، میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن و حسین رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات حسن و حسین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین یہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حسن و حسین اتنا آسان لفظ ہے، اتنا آسان نام ہے، لیکن حضور کے نواسوں سے پہلے عرب کے دور جاہلیت میں یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ یہ حسن و حسین نہ کسی سردار کے پوتے کا نام تھا، نہ کسی حاکم کے بیٹے کا نام تھا، کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ ابن العرابی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نام کو مخفی رکھا تھا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام اپنے نواسوں کا رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نام دنیا میں کسی کا بھی نہیں تھا،
عرب میں کسی کا نہیں تھا، تو یہ نام آیا کہاں سے؟ تو مسلمانوں، ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث مقدسہ خود ہی کہتی ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ سبحان اللہ! پتہ چلا کہ حسن و حسین یہ دونوں نام دنیا کے بازار سے نہیں آئے ہیں، بلکہ جنت کے مقام سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ! جنت کے مقام سے آئے ہیں۔ یہ روایت بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے حضور کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ سہم گئی، ڈر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت ڈر گئی ہوں، اندر سے میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں، بہت دہشت ہے میرے اندر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چچی جان، آپ اس خواب کو بیان کرو۔ تو حضور کی چچی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اندر وہ جرأت نہیں، وہ ہمت نہیں کہ میں اس خواب کو بیان کر سکوں، اس خواب کو بیان کر سکوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ بیان کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون سا خواب ہے۔ تو حضور کی چچی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں دیا گیا ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سنا تو آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میری چچی جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ اے میری چچی جان سنو، ان قریب فاطمہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! جو سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا، اور وہ لڑکا حضرت امام حسین ہے۔ سبحان اللہ! حضرت امام حسین ہے۔ حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کم سنی کے زمانے میں، بچپنے کے زمانے میں، حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں آپس میں کشتی لڑ رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو اچانک پیغمبر اسلام نے حضرت حسن سے کہا، اے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ تو جب حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا سنا تو وہ گھبرائی اور دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چھوٹے کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، چھوٹے سے کہنا چاہیے کہ بڑے کو پکڑ لو، لیکن آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں، حسن سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، دوسری جانب حضرت جبرائیل موجود ہیں جو حضرت حسین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حسن کو پکڑ لو۔ سبحان اللہ!
حضرت حسین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حسن کو پکڑ لو. یہ ہے شان نواسۂ مصطفیٰ، شان حسین، کہ جن کو کشتی لڑا رہے ہیں تو ایک جانب مصطفیٰ جان رحمت ہے تو دوسری جانب بلبل سدرہ حضرت جبرائیل امی ہیں، اور آپ دونوں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، کشتی سکھا رہے ہیں، لڑائی سکھا رہے ہیں. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین بھی تھے اور آپ کے لاڈلے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے. یہ حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جسے حضور ایک کو اپنے دائیں جانب اور دوسرے کو اپنے بائیں جانب بیٹھائے ہوئے تھے. یعنی حضرت حسین کو اپنے دائیں جانب اور حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں جانب بیٹھائے ہوئے تھے. اتنے میں بلبل سدرہ آئے، سلاموں کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان دونوں صاحبزادوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں رہنے دے گا. لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جسے چاہیں بچا لیں اور جسے چاہیں واپس کر دیں. تو پیغمبر اسلام نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں کہ حسین کو لے جاؤ تو اس کا غم میرے داماد علی کو بھی ہوگا، میری لاڈلی فاطمہ کو بھی ہوگا، اور اس کا صدمہ مجھے بھی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ابراہیم کو لے جاؤ تو اس کا غم صرف اور صرف مجھے ہوگا. تو پیغمبر اسلام نے اپنے لاڈلے کو لے جانے کا حکم فرمایا. اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین نبی کی بارگاہ میں آتے، آپ ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور فرماتے کہ یہ وہ میرا نواسہ ہے، یہ وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. سبحان اللہ، ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. حضرت امام حسین کا بچپنا تھا. جیسے ہی پیغمبر اسلام حالت سجدہ میں گئے، حضرت امام حسین اپنے نانا جان کی پیٹھ پر جا کر بیٹھ گئے. آپ کا پیٹھ پر بیٹھنا تھا کہ رسول اکرم نے اپنا سجدہ لمبا فرما دیا. آپ تب تک سجدے میں سر کو رکھے رہے جب تک آپ کا نواسہ خود سے پیٹھ سے اتر کر نیچے نہ آ گیا. جب نماز پوری ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج سجدہ بڑا لمبا آپ نے فرمایا، کیا اب سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا آپ جب سجدہ میں تھے تو اس وقت آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا کہ آپ نے اس قدر سجدہ لمبا فرمایا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے صحابہ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت سجدہ میں جب میں تھا تو میری پیٹھ پر میرا نواسہ آ کر بیٹھ گیا. میری پیٹھ پر میرا نواسہ آ کر بیٹھ گیا، جو میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں اور میرا نواسہ زمین پر گر جائے. سبحان اللہ. یہ ہے شان امام حسین کہ جن کی خاطر پیغمبر اسلام نے اپنا سجدہ لمبا فرما دیا. سجدہ لمبا فرما. وہ امام حسین جب ضرورت پڑی اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کی، جب ضرورت پڑی احکام اسلام کی حفاظت کرنے کی، جب ضرورت پڑی احکام قرآن کی حفاظت کرنے کی، تو وہی امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک ایسا سجدہ کیا
کہ تلواروں کی چمک نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، تیروں کی بارش نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، نیزوں کی برسات نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، ملائکہ و مقربین نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، سجدہ میں سر جھکتے تو سبھوں نے دیکھا، پر سجدہ سے سر اٹھتے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہ امام حسین جس نے اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کی خاطر اپنے لاڈلے حضرت علی اکبر کو قرباں کر دیا، حضرت علی اصغر کو قرباں کر دیا، اون و محمد کو قرباں کر دیا، حضرت قاسم و عباس کو قرباں کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قرباں کر دیا، لیکن مذہب اسلام کو بچا لیا، شریعت مطہرہ کے قوانین کی حفاظت کر لی، احکام قرآن کو بچا لیا، اور کربلا کے میدان سے امام حسین نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ وہ دنیا والوں سنو، نانا جان نے مجھے بچانے کے لیے ایک جان قربان کیا تھا، اور آج میں نے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے 72 جانیں قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، 72 جانیں قربان کر دیا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، ارے سجدے تو اوروں نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کے وعدے وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، نزہۃ المجالس کے اندر آیا ہے کہ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں بھائی تختیاں لکھی۔ پہلے کے دور میں تختی پر بچے کو پریکٹس کرایا جاتا تھا، مشق کرایا جاتا تھا تحریر اچھی بننے کے لیے، حروف بہتر بننے کے لیے۔ اس کے بعد سلیٹ کا زمانہ آیا، اور ابھی تو یہ ترقی یافتہ دور ہے، بچے سلیٹ پر لکھتے ہی نہیں، ڈائریکٹ کاپی پکڑ لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان دونوں بھائیوں نے تختی لکھی، اور دونوں آپس میں یہ تکرار کرنے لگے کہ میری تحریر اچھی ہے، میری لکھاوٹ اچھی ہے۔ تو جب ان دونوں کی آپس میں تکرار بڑھی تو یہ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، یعنی اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ مولا علی جو بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ معاملہ ان کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ اس فیصلے کو حل نہیں کر پائے، اس لیے کہ دونوں آپ کا ہی لاڈلا تھا۔ اگر آپ حسن کی تختی کو بہتر کہتے تو حسین کو تکلیف ہوتی، اور اگر حسین کی تختی کو یعنی حسین کی تحریر کو بہتر کہتے تو حسن کو تکلیف ہوتی۔ تو آپ بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلہ فرمایا کرتے تھے، لیکن جب یہ فیصلہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ یہ فیصلہ نہ فرما پائے۔ آپ نے کہا کہ بیٹا یہ فیصلہ آج میں نہیں کر سکوں گا، لہٰذا تم لوگ اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو یہ دونوں صاحبزادے اپنی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، امی جان ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہے، آپ یہ چھوٹا سا فیصلہ کر دے کہ ہم دونوں میں تحریر کس کی اچھی ہے، لکھاوٹ کس کی اچھی ہے، حروف کس کا اچھا ہے۔ تو ماں نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے،
ماں نے بھی کہا کہ بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکوں گی، لہٰذا یہ فیصلہ آج تم لوگوں کے نانا جان کریں گے، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ تو یہ دونوں بھائی اپنی اپنی تختی لیے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا نانا جان ہم دونوں بھائیوں نے تحریر لکھی ہے، آپ فیصلہ فرما دیں، بالکل آسان سا فیصلہ، چھوٹا سا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ فرما دے کہ تحریر ہم دونوں میں کس کی بہتر ہے، کس کی اچھی ہے۔ تو پوری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے پیغمبر اسلام بھی اپنے نواسوں کی تختی کا، تحریر کا فیصلہ نہ کر سکے، اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ آج میں کس کی تحریر کو بہتر کہوں، اگر حسن کی تحریر کو بہتر کہتا ہوں تو حسین کو تکلیف ہوگی، اور اگر حسین کی تختی کو بہتر کہتا ہوں تو حسن کو تکلیف ہوگی۔ آپ اسی سوچ و فکر کی دنیا میں تھے کہ اچانک بلبل سدرا آ گئے، سلاموں کا تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ سوچ و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج اس تختی کا فیصلہ خود اللہ رب العزت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو بلبل سدرا نے کہا یا رسول اللہ میں حکم ربی سے ایک جنتی سیب لے کر آیا ہوں، جنتی سیب لے کر آیا ہوں، اسے میں ہوا میں اچھالتا ہوں اور یہ سیب جس تختی پر گر جائے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی، اسی کی لکھاوٹ اچھی ہوگی۔ تو دونوں تختیوں کو آپس میں ملا کر رکھا گیا، آپس میں ملا کر رکھا گیا اور اس سیب کو ہوا میں اچھالا گیا۔ جب سیب ہوا میں اچھلا تو حکم ربی سے راستے میں ہی دو ٹکڑے میں بٹ گیا، اور ایک ٹکڑا حضرت حسن کی تختی پر آ گرا اور دوسرا ٹکڑا حضرت امام حسین کی تختی پر آ گرا، سبحان اللہ۔ گویا اس طرح اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، وہ میرے محبوب کے نواسو سنو سنو، تم میں سے کسی ایک کی تحریر نہیں بلکہ تم میں سے دونوں کی تحریر بہتر ہے، سبحان اللہ، تم میں سے دونوں کی تحریر اچھی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ شان حضرت حسن و حسین کا اندازہ لگائے کہ کتنی عظیم شان ہے کہ جس کی دل شکنی رب قدیر بھی گوارا نہیں فرماتا، رب قدیر بھی گوارا نہیں فرماتا، اسی لیے تو فیصلہ ایسا فرمایا کہ جس میں دونوں بھائی راضی ہو گئے، دونوں بھائی خوش ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسن سے اور اہل بیت رسالت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔